دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عرابی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارہ تلخ ترمی زنچ ذوق نغمہ کم یابی۔ سن 1920 عیسوی کے ابتدائی ایام میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نام ایک گمنام خط آیا، جس میں تحریر تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا تم کو علم نہیں، اگر تم فلاں وظیفہ پڑھ لیا کرو تو تم کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ خط میں وظیفہ لکھا تھا، مگر علامہ محمد اقبال نے یہ سوچ کر کہ راکم نے اپنا نام نہیں لکھا اس کی طرف توجہ نہ دی اور خط ضائع ہو گیا۔ خط کے 3-4 ماہ بعد کشمیر سے ایک پیرزادہ صاحب علامہ محمد اقبال سے ملنے آئے۔ عمر 30 سے 40 برس کی تھی، بشر سے شرافت اور چہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ پیرزادہ صاحب نے علامہ محمد اقبال کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آنسوؤں کی ایک ایسی جھڑی لگی کہ تھمنے میں نہ آتی تھی۔ علامہ محمد اقبال نے یہ سوچ کر کہ یہ شخص شاید مصیبت زدہ ہے اور پریشان حال ہے اور میرے پاس کسی ضرورت سے آیا ہے، شفقت آمیز لہجے میں استفسار کیا، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے۔ میرے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں۔ میرے اس بے اختیار رونے کی وجہ خوشی ہے نہ کہ کوئی غم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزید استفسار پر اس نے کہا کہ میں سری نگر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن عالم کشف میں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دیکھا۔ جب نماز کے لیے صف کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اقبال آیا یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں آیا۔ اس پر ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان بزرگ کے ساتھ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ نے علامہ محمد اقبال سے کہا، میں نے آج سے پہلے نہ تو آپ کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی آپ کا نام اور پتہ جانتا تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ مولانا نجم الدین صاحب ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے آپ کا نام لے کر آپ کی بہت تعریف کی، اگرچہ انہوں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ آپ کی تحریروں کے ذریعے آپ کو جانتے تھے۔ اس کے بعد ملنے کا شوق پیدا ہوا اور آپ سے ملاقات کے واسطے کشمیر سے لاہور تک کا سفر کیا۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے کشف کی عالم بیداری میں تصدیق ہو گئی، کیونکہ جو شکل میں نے عالم کشف میں دیکھی تھی، آپ کی شکل و شباہت عین اس کے مطابق ہے۔ کشمیری پیرزادہ صاحب اس ملاقات کے بعد چلے گئے۔ جو آتے تھے لوگ، کبھی کسی نے کچھ مانگا تو ڈاکٹروں نے فوراً دے دیا اور کہتے تھے ادھر لے لو، ادھر نہیں مانگنا کیونکہ ادھر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، کہ ہوگا خالی ہاتھ۔ اب ڈاکٹر محمد علامہ محمد اقبال کو وہ گمنام خط بہت یاد آیا، مضطرب ہو گئے۔ اس میں مرقوم وظیفہ یاد نہ رہا۔
پوری واردات کی تفصیل اپنے والد بزرگوار کو لکھی اور اس امر کا اظہار کیا کہ مجھے شدید ندامت ہو رہی ہے اور روح شدید کرب میں مبتلا ہے کہ میں نے وہ خط کیوں ضائع کر دیا۔ آپ ہی اس کی تلافی کی کوئی صورت بتائیں، کیونکہ پیرزادہ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے آپ کے بارے میں جو دیکھا وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس لیے آپ یا تو کوئی علاج اور تدبیر بتائیں یا خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گرہ کو کھول دے، کیونکہ اگر پیرزادہ صاحب کا کشف درست ہے تو میرے لیے بے خبری اور لا علمی کی حالت سخت تکلیف دہ ہے۔ عصر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، عصر کچھ خواب کا غنچوں میں ہے باقی تو اے بلبل، نوارا تلخ ترمی زنچ ذوق نغمہ کمیابی، نوارا تلخ ترمی زنچ ذوق نغمہ کمیابی۔ تڑپ صحنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، تڑپ صحنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔